أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ نے ساری تعریفیں ہیں جو رحمان ہے، رحیم ہے اور فیصلے کے دن کا مالک ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد وسلم. بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی کڑی ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1، اس کی رکو نمبر 9 کی آیت نمبر 74 70 پر 4، اس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے. ویسے تو آیت کا مفہوم بالکل واضح ہے اور عام ہے، اور اس کا کوئی خاص تعلق پچھلی آیتوں سے نہیں ہے، مگر آیت نمبر 74 کی شروعات اللہ تبارک تعالی لفظ ثم سے کرتا ہے. الف با تا سا، ثم یعنی پھر، یعنی کہ لفظ پھر یہ بتلا رہا ہے کہ جرا حال یہ کہ آیت نمبر 74 کو صرف اس کا لفظی ترجمہ اور اس کی تشریح دیکھ لی جائے تو اپنا معنی و مفہوم اپنی جگہ پر یہ پورا بیان کر دے گی، مگر لفظ ثم یہ بتلاتا ہے بہتر ہے کہ اس کا معنی اور مفہوم پچھلی آیتوں کی روشنی میں سمجھا جائے، ورنہ یہ اپنی جگہ پر خود اپنا معنی اور مفہوم بیان کر دیتی ہے. مگر اگر پچھلی آیتوں سے مناسبت رکھتے ہوئے، پچھلی آیتوں سے تعلق رکھتے ہوئے اگر آیت نمبر 74 کو سمجھے تو بہت بہتر سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 74 میں کہتا ہے ثم قست قلوبهم من بعد ذلك، پھر سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذلك اس کے بعد. لفظ من بعد ذلك بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. ذالک فہی کالحجارہ، اس طرح سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر، او اشد قسوہ، یا پھر پتھر میں جو سختی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے.
ظاہر سی بات ہے لگاتار یہ آیتیں بنو اسرائیل کے تعلق سے چلی آ رہی ہیں، تو آیت نمبر 74 کا تعلق بھی پچھلی آیت سے ہے، اور پچھلی آیت نمبر 72 اور 73 جو کہ رکوع نمبر 9 کی بالکل ابتدائی آیتیں ہیں، رکوع نمبر 9 آیت نمبر 72 سے شروع ہوتا ہے، 72 اور 73 ان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا تذکرہ کیا اور کہا کہ اے بنو اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے ایک شخص کا قتل کیا تھا، اور اس قتل میں تم نے اختلاف بھی کیا، کیونکہ تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ قاتل کون ہے، اور جس کا قتل کیا گیا تھا اب وہ تو دنیا میں نہیں رہا کہ نشان نہیں کر سکے کہ قاتل کون ہے۔ تو اللہ نے اپنے احسان کے طور پر، اپنے انعام کے طور پر بنو اسرائیل کو وہ واقعہ یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بنو اسرائیل یاد کرو اس واقعے کو جبکہ تمہارا یہ اختلافی معاملہ، یہ مختلف معاملہ جنگ و جدال اور قتل و غارت گری تک پہنچ چکا تھا، ہم نے احسان کے طور پر تم پر اس مقتول کو بھی زندہ کر دیا کچھ پل کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے، تاکہ وہ قاتل کی طرف نشان نہیں کر سکے۔ اور ایسا ہی ہوا، ہم نے ایک حکم دیا گائے کے ذبح کرنے کا، تم نے ذبح کرنے میں تاوت تولیاں استعمال کی، چیموگیاں استعمال کی، تم بہت زیادہ رکے مسئلے پر عمل کرنے کے لیے، پھر آخر کار تم نے گائے کو ذبح کر دیا، پھر ہم نے کہا کہ اس کے ایک ٹکڑے سے، اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے اس مقتول کو دے مارو۔ جیسے ہی دے مارا گیا، چھوا گیا، وہ مقتول، وہ لاش زندہ ہو گئی، اپنے قاتل کی طرف نشاندہی کی اور مر گئی۔ پل بھر کے لیے جو زندگی تھی وہ بہت بڑے مسئلے کو حل کر دی۔ اللہ نے کہا ہے بنی اسرائیل کیا میرا وہ احسان یاد ہے کہ ہم نے مردے کو صرف اور صرف تمہاری قتل و غارت گیری کو بچانے کے لیے، تمہارے اندر اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک مردے کو تک زندہ کیا؟ کیا اس احسان کو یاد ہے؟ کیا اس احسان کو یاد رکھتے ہو؟ ہم نے اتنا سب کچھ تمہارے ساتھ کیا، کتنے احسانات ہم نے تمہارے اوپر کیے کہ ہم نے بادلوں کے ذریعے سے تک تم پر سایہ فغن کیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ثم قست قلوبکم، پھر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ من بعد ذلک، یعنی اتنے سارے معاملات درپیش ہونے کے بعد بھی، اتنے سارے احسانات، اتنے سارے معجزے تمہارے آگے روپذیر ہونے کے باوجود بھی تمہارے دل پھر بھی سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، ایسے سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر۔ اللہ نے دلوں کی تشبیہ، بنو اسرائیل کی دلوں کی تشبیہ پتھر سے کی ہے۔ حجر پتھر، حجرتن پتھر، حجارتن اس کی جمع، پتھروں کی طرح تمہارے دل ہو گئے۔ تشبیہ اللہ نے کس سے دی؟ پتھر سے، بنو اسرائیل کے دل کو۔ او اشد قسوہ، یا پھر پتھر میں جس طرح سختی ہوتی ہے وہ سختی بھی تمہارے دلوں کی سختی کے آگے کم پڑ گئی، نرم بن گئی، اس سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے۔ کیوں اللہ نے بنو اسرائیل کے دلوں کو پتھر سے تشبیہ دی؟ دونوں میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے؟ دونوں میں کیا مساوات پائے جاتے ہیں، یکسانیت پائی جاتی ہے؟ پتھر کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کا ایسا کوئی اینگل، ایسا کوئی سرا نہیں ہوتا جہاں سے کوئی چیز داخل ہو۔ پتھر ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی جس کے کسی بھی سرے سے کوئی چیز داخل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا بولے سر تمہارے دل بھی اسی طرح ہو گئے، اب تمہارے دل میں کسی بھی ذریعے سے نرم بات، نصیحت والی بات، وعظ اور پند تمہارے دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب ہر طریقے سے بند ہو گیا، ہر طریقے سے، ہر راستے جو تمہارے دل کو نرم کر سکتے تھے، جو تمہارے دل کو نصیحت پہنچا سکتے تھے، سب بند ہو گئے۔ اب تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اب کوئی نصیحت تمہیں کام نہیں آتی۔
क्योंकि दिल पर असर करने वाली चीजें दो जरिए हैं आमतौर पर, एक आंख है और दूसरे कान है। आंख अगर वो काम न करे जिससे दिल पर असर हो तो वो आंख बीना नहीं नाबीना है। देखते हुए भी वो आंख अंधी है, और वो कान जो सुनने के बाद भी दिल पर असर न करे वो आदमी बहरा नहीं बेबहरा है, यानी बिल्कुल ही गूंगा है, उसको सुनाई नहीं दे सकता, गूंगा और बहरा है। तो अल्लाह ने कहा है बनी इसराइल तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है कि तुम्हारे दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। अब आगे अल्लाह कहता है वइन्ना मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, और बेशक पत्थरों में से भी बाज पत्थर लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार के उसमें से नहरें बह निकलती हैं। यानी पत्थर हालांकि सख्त तरीन चीज समझी जाती है, फिर भी उसके अंदर से नहरें बह निकलती हैं। गौर कीजिए और अपने आम तजुर्बात को सामने लाइए कि पत्थर जो कि सख्त तरीन है, कि जिसके मुकाबले में पानी की कोई बिसात कोई हैसियत नहीं है, मगर पानी जब बह निकलता है तो पत्थर भी घिस जाता है। यानी कि वो पानी जो पत्थर के मुकाबले में कोई हैसियत कोई वक़्त नहीं रखता, मगर उसके लगातार बहने से पत्थर पर भी असर हो जाता है। इसलिए बाज़ लोग कहते हैं कि नसीहत करते रहो, नसीहत करते रहो, बार बार करो, वक्त देखकर करो, हालात देखकर करो, क्योंकि ये कुछ भी हो इंसान का दिल ही है, आज नहीं तो कल असर कर जाएगा। क्योंकि पत्थर तो पत्थर है कि अगर इस पत्थर पर लगातार हर बार पे दर पे एक ही मामूली सी बूंद एक ही जगह पर अगर टपकाई जाए, गिराई जाए, तो कुछ वक्त बाद, कुछ दिनों बाद उस पत्थर में भी सुराख पड़ जाता है। हालांकि पानी के मुकाबले में पत्थर के मुकाबले में धोने की कोई बिसात नहीं है, फिर भी ये मामूली सा पानी पत्थर में भी घर करने की सलाहियत और ताकत रखता है। शर्त क्या है? वक्त, हालात और पे दर पे नसीहत की जाए। अल्लाह ने कहा ये तो वो पत्थर है कि उस पे भी इस बात की उम्मीद है कि उसको किसी सिस्टम के हिसाब से, उसको किसी कानून के तहत बाकायदा अगर उस पर अमल किया जाए तो पत्थर पर भी असर हो जाए, मगर तुम्हारे दिल अब उससे भी गए गुजरे हो गए और तुम्हारे दिलों पर किसी किस्म का असर नहीं होने वाला, क्योंकि अल्लाह के इतनी ज्यादा एहसानात और नबी के इतने ज्यादा मौजूदे तुमने देख लिए, फिर भी अब तुम्हारे दिलों में सख्ती ही पैदा होती गई, नरमपन नहीं आया। और बहुत सारे पत्थर तो ऐसे हैं जिनमें से नहरें तक बह निकलती हैं, कि जिनके बहने से पत्थरों पर असर हो जाता है। वो इन्ना मिनहा, और इनमें से बात पत्थर ऐसे भी हैं लमा यशक्ककु, क्यों फट जाते हैं, यखरुज मिनहुल मा, और उसमें से पानी निकलना शुरू होता है। यानी एक तो वो कि जिनके पानी बहने से पत्थर पर असर हो जाता है, ये पत्थरों में से भी नहरें बह निकलती हैं, और बात पत्थर ऐसे है कि उसमें से भी पानी रिझता है। आप देखेंगे पहाड़ों में जब आप जाए, पहाड़ों के दामन में, तो पहाड़ों में से भी पानी रिझता हुआ दिखाई देगा, टपकता हुआ दिखाई देगा। तो है कि पत्थरों में भी पानी ने जगह कर ली। इसलिए कहते हैं पानी को कोई चीज रोक नहीं सकती, वो अपना रास्ता खुद बनाता है। तो वो है कि पत्थर हालांकि जो सख्त तरीन है उसमें से भी पानी बह निकलता है, उसमें से भी पानी निकलता है। तो अल्लाह ने कहा वो इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खुशियतिल्लाह, और बात तो पत्थर ऐसे भी हैं, ये तीसरा दर्जा है, तीसरा दर्जा है पत्थर का। बास पत्थर तो ऐसे भी है इनमें लमा यहबितु, कि वो गिर पड़ते हैं मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर की वजह से अपनी जगह से गिर जाते हैं। हाँ, ये आयत समझ में नहीं आने वाली।
کیوں؟ پتھر اللہ کی طرف سے گر جائیں گے اپنی جگہ پہ، وہ تو بے جان ہے، اپنی جگہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ پتھر اپنی جگہ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اے بنو اسرائیل، جو کچھ تم کرتے ہو ان اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے، اور اے قیامت تک کے آنے والے انسانوں اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اسی آیت نمبر 74 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 رکو نمبر 9 کی آیت، جس کا لفظی ترجمہ اور کوئی مختصر تشریح آپ کے سامنے آئی۔ اس آیت سے سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ نے بنو اسرائیل کے دلوں کو پتھر سے تشبیہ دی، اور پتھر پر اثر کرنے والی جو چیز ہے اس کا تذکرہ پانی سے کیا۔ گویا کہ یہاں پر جس طرح بنو اسرائیل کے دلوں کو پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے، اسی طرح پانی کو نصیحت، وعظ اور ذکر اور اللہ کی وحی کے ذریعے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وعظ اور نصیحت کسی دل پر جس طرح اثر کرتے ہیں اسی طرح پانی بھی پتھروں پر اثر کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا بنو اسرائیل، میری طرف سے آنے والی وحی اور میرے نبی کی طرف سے آنے والی نصیحتیں تمہارے دل پر اب اثر نہیں کر رہی ہے۔ میری نصیحتیں تو پانی ہے اور تمہارا دل پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ گویا کہ اللہ نے بنو اسرائیل کے دلوں کو پتھر سے تشبیہ دی ہے۔ اور آیت کا مفہوم اور ترجمہ سمجھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں سے بالخصوص مخاطب ہو کر، امت محمدیہ سے بالخصوص مخاطب ہو کر سورہ حدید سورہ نمبر 57 اس کی آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ امت محمدیہ سے بالخصوص مخاطب ہو کر دلوں کی سختی ہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بڑی بہترین بات مسلمانوں سے کہتا ہے۔ سورہ حدید سورہ نمبر 57 پارہ نمبر 27 رکو نمبر 2 کی آیت نمبر 16، اس میں اللہ کہتا ہے الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ بنو اسرائیل کی طرف اشارہ کیا اور ان کے دلوں کے سخت ہونے کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور امت محمدیہ کو نصیحت کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ الم یعنی للذین آمنوا، کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم کہ ان کے دل ڈر جائے، نرم ہو جائے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر بھی ایسے وقت اور حالات آتے ہیں کہ ان کے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کیا میرے نبی کے آ جانے کے بعد، میرے نبی پر قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد، وحی غیر مطلوع یعنی احادیث کے نازل ہو جانے کے بعد بھی کہ اب بھی مسلمانوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اب نرم ہو جائے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے؟ اب اللہ تعالیٰ دل نرم کس طرح ہوتے ہیں اس کا نسخہ فارمولہ بتلا رہا ہے۔ یہ نسخہ اور فارمولہ بنو اسرائیل کے پاس بھی موجود تھا، مگر انہوں نے اس نسخے اور فارمولے کو پسے پشت ڈال دیا، چھوڑ دیا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے کیا ان کی دل اب نرم نہیں ہوتے؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے ذکر سے سخت دل بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ دلوں میں سختی آ سکتی ہے، مگر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے تو دل نرم ہو جاتے ہیں۔ وما نزل من الحق، اور جو کچھ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے یعنی کہ قرآن مجید
اور احادیث صحیحہ، ذکر میں قرآن مجید اور احادیث صحیحہ دونوں شامل ہے. اسی طرح نزل من الحق، حق کے ساتھ جو نازل ہوا ہے اس میں بھی قرآن مجید اور احادیث صحیحہ شامل ہے. ان دونوں کے ذریعے سے کیا اب بھی مسلمانوں کے دل نرم نہیں ہو رہے ہیں؟ ان کے سخت دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہو رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ ان دلوں میں اگر نرمی پیدا کرنا ہو تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد دہانی، اللہ کی معرفت دل میں گھر کر جائے، اس کے لیے جگہ بنائے. ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کے ذریعے سے اپنے سخت دلوں کو نرم کیا جائے. تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے مومنوں کے دل اب تک نرم نہیں ہوئے. ولا یکونوا، اور دیکھو تمہارے پاس میں نسخہ بتلا دیا دلوں کے نرم کرنے کا. ولا یکونوا، اور اب مت ہونا ان کی طرح کالذین اوتوا الکتاب، ان کی طرح مت ہونا جن کو کتاب دی گئی تھی، کتابیں دی گئی تھی، یعنی یہودی اور عیسائی بنو اسرائیل. ان کی طرح اے امت محمدیہ مت ہونا من قبل، جو کہ تم سے پہلے تھے. اللہ تعالیٰ پچھلی قوم کا تذکرہ کر کے ان کے لیے عبرت کے طور پر مسلمانوں کے آگے ذکر کرتا اور کہتا دیکھو وہ تمہارے لیے نصیحت اور عبرت ہے، ان کو دیکھ کر تم نصیحت حاصل کرو اور ان کی طرح اپنے دلوں کو سخت نہ کرو اللہ کے نازل کردہ چیزوں سے منہ موڑ کر. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے. فطال علیہم الامد، کہ ان کے اوپر ایک لمبا سا وقت گزر چکا. فطال علیہم الامد، ان کے اوپر ایک لمبا وقت گزر گیا. کیا کیا انہوں نے؟ فقست قلوبہم، تو ان کے دل بھی سخت ہو گئے. آیت ذرا سا غور کرنے کی، آیت کے الفاظ غور کرنے کے. یہ ٹکڑا اللہ بنو اسرائیل کے تعلق سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی آیتیں نازل ہوئی، وقت کے نبی نے نصیحت کی اور فوراً انہوں نے کہا کہ ہمارا دل سخت ہے. ہاں بعض جگہ انہوں نے ایسا بھی کہا ہے، مگر اس میں اشارہ اس کی طرف نہیں ہے. اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ کی آیتیں، وقت کے نبی کے احکامات ان کے پاس موجود تھے، اس کو پس پشت ڈال دیا، اس کو نظر انداز کیا، اس کی جگہ پر دوسرے احکامات، دوسرے فرائض، دوسرے آداب، دوسری سنتیں اس کی جگہ جب گھر کر گئی تو وقت جب گزر گیا، اللہ کے احکامات، وقت کے نبی کے احکامات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اب ان کے دل کیا ہوتے گئے؟ سخت ہوتے گئے. وقت بھی گزرتا گیا، حقیقت ان سے دور ہو گئی، ضلالت اور گمراہی ان کا مقدر بن گئی. فطال علیہم الامد، یعنی وقت کے گزر جانے کی وجہ سے ان کے دلوں میں سختی اور زیادہ بڑھ گئی. فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس میں امت محمدیہ کو بھی یہی نصیحت کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو اے میرے بندو، بالخصوص ہے میرے خاتم النبیین کے امتیوں، بنو اسرائیل پر پھر بھی اتنا وقت لمبا نہیں گزرا جتنا تم پر گزرنے والا ہے، کیونکہ یہ میرے نبی تو خاتم الانبیاء ہے، ختم الرسل ہے، سارے رسولوں کے آخر ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. دین کی ساری ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہوگی. اگر تم نے بھی اللہ کے ذکر کو، اللہ کے نازل کردہ حق کو پسے پشت ڈال دیا اور اس کی جگہ پر دوسری چیزوں کو اگر تم نے وقت اور حیثیت دے دی تو تمہارے دل بھی وقت کے گزرتے ہوئے سخت ہو جائیں گے، وقت کے گزرتے ہوئے سخت ہو جائیں گے. اس لیے اللہ کہتا ہے بنو اسرائیل کا اشارہ کرتے ہوئے وہ کثیر منہ الفاسقون، ان میں بہت سارے فاسق تھے، احکامات کو جانتے بوجھتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے. فاسق یعنی احکامات کو جانتے بوجھتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے. یہی حال امت محمدیہ کا بھی. بارہ کہتا ہوں امت محمدیہ بھی بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چل رہی. انہوں نے بھی اللہ کے رسول کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا، اس کی جگہ پر دوسری چیزیں انہوں نے عمل کے لیے اختیار کی، عقیدے کے لیے اختیار کی، ایمان کے لیے اختیار کی، تو ان کے دل سخت ہو گئے اور فسق و فجور اور بد عملی میں مبتلا ہو گئے. امت محمدیہ بھی آج قرآن مجید اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کو چھوڑ کے ان کے بھی دل جیسے جیسے وقت گزر رہے ہیں سخت ہوتے جا رہے ہیں اور فسق و فجور ان کے اندر بھی آ رہا ہے.
चुनांचा बनो इसराइल ने अल्लाह की किताब में तहरीफ की और तब्दीली की, और इसके इवज उन्होंने दुनिया का समन कलील हासिल करने को उन्होंने अपना शिआर बना लिया, अपना शेवा बना लिया। कुरान मजीद यानी अल्लाह के अहकामात में, अल्लाह के नाजिल करदा किताब में तहरीफ, तब्दीली, इंटरपोलेशन, चेंजेस करके उसके बदले दुनिया का समने कलील यानी थोड़ा सा फायदा, वो रुपये पैसे के एतबार से हो या शान शौकत और इज्जत के एतबार से हो, मेरा सुना जाए, मेरी मानी जाए, चाहे कुरान में हो या ना हो, हादीस में हो या ना हो, मेरा सुना जाए, मेरी मानी जाए, ये भी क्या है? दुनिया का सामने कलील है, थोड़ा सा फायदा है, कुछ दिन लोग इज्जत कर लेंगे। तो बनो इसराइल ने भी यही किया कि तहरीफ और तब्दीली के बाद इसके बदले उन्होंने सामने कलील को हासिल करने का अपना शिआर और शेवा बना लिया, इसके अहकामात को पसे पुष्ट डाल दिया, अल्लाह के दीन में लोगों की ताबेदारी इख्तियार कर ली और उनको रब बना लिया। मैं कह रहा हूं कुरान मजीद खुद कहता है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। अल्लाह ताला बनो इसराइल की तरफ, यहूदी और ईसाई की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। इन बनो इसराइलों ने अपने उलमा और मशाइख को अल्लाह के अलावा रब बना लिया, अल्लाह के अलावा रब बना लिया। अल्लाह के अहकामात के बदले लोगों की ताबेदारी को उन्होंने तरजीह दी। कभी ये नहीं पूछा ये काम करना है कहाँ है, नहीं, अरे बोल दिए ना, इतने बड़े मुफ्ती साहब का गलत बोल सकते हैं। अच्छा 1 लाख लोग इस बात पर अमल कर रहे हैं, क्या 1 लाख लोग गलत हो सकते हैं? देखो ये मंतिक है, इंसानी अकल है जो गलत को सही साबित करना चाहती है। अल्लाह ये नहीं चाहता है। देखो कहता है उम्मते मोहम्मदिया बनो इसराइल इसी रविश पर गुमराह हुई कि उन्होंने भी अपने उलमा और मशाइख को रब बनाकर गुमराही को अपना मुकद्दर बना लिया और अल्लाह के अहकामात में तहरीफ की और दुनिया का थोड़ा सा फायदा उन्हें उठा लिया। तुम इस हरकत में मत पड़ना, तुम अपने उलमा और मशाइख को रब मत बनाना, दलील की ताबेदारी करना। अल्लाह ताला बनो इसराइल से ही एक जगह कुरान में कहता है, बहुत सारी बातें करने के बाद, हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। है बनो इसराइल, तुम अगर अपनी बात में सच्चे हो तो दलील लेकर आओ, दलील प्रूफ लेकर आओ, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह कहता है कि उम्मत मोहम्मद या दलील की ताबेदारी करे, दलील के पीछे चले, जो कि दलील या तो अल्लाह के अहकामात या पैगंबर की सुन्नत है और हदीस हुआ करती है। अल्लाह ने कहा कि ऐ उम्मत मोहम्मद बनो इसराइल के पीछे चलकर तुम लोगों की ताबेदारी इख्तियार करके उन्हें रब मत बनाओ, उन्हें रब का दर्जा मत दो। इत्तखज़ू अहबारहुम और रहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह कि बनो इसराइल ने अपने उलमा और मशाइख को रब बनाया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये आयत क्यों सुनाई जा रही है, जबकि हमने तो मुसलमानों ने तो कभी किसी आलिम फाजिल मुफ्ती को तो रब नहीं बनाया, अल्लाह नहीं समझा, सिजदा नहीं किया, फिर ये आयत मुसलमानों के लिए क्यों? हाँ, ऐसा ही हुआ पहले आक़ा के जमाने में भी ऐसा ही हुआ। आक़ा ने इस आयत की तिलावत की और वहां पर अहबाब बिन अरिद रज़ियल्लाहु ताला गालिबन सहाबी थे जो ईसाई थे, मुसलमान हो गए थे या होने वाले थे। बहरहाल आप सल्लम के पास आए, आप सल्लम को इस आयत की तिलावत करते हुए सुना और फौरन टोक दिया, कहा आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुद उसी जगह से आया हूँ, मैं खुद हूँ ईसाई, हमने कभी हमारे उलमा और मशाइख को हमने रब नहीं बनाया, फिर आपका रब ये बात क्यों कहता है कि यहूदी और ईसाइयों ने अपने उलमा और मशाइख को रब बनाया है? अल्लाह ने कहा अच्छा बताओ तो सही, क्या तुम्हारे उलमा और मशाइख की हलाल करदा चीजों को क्या तुम हलाल नहीं समझते? कहाँ समझते? उनकी हराम करदा चीजों को क्या तुम हराम नहीं समझते? कहाँ समझते? यही रब बनाना है। क्या कहा? यही रब बनाना है। तुम उनके आगे सिजदा कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। उन्होंने हलाल किया, तुमने हलाल समझ लिया, ये नहीं पूछा कि अल्लाह का हुक्म है क्या नहीं है, वक्त के नबी का हुक्म है क्या नहीं पूछा तुमने उनको रब बना लिया। तुम जुबान से नहीं अदा कर रहे,
اس لیے کہتے ہیں نا ہر جگہ نیت نہیں دیکھی جاتی, ہر جگہ زبان کے الفاظ نہیں دیکھے جاتے, عمل ثابت کر دیتا ہے کہ وہ انسان کیا سوچتا ہے اور کیا سمجھتا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے. اور بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ لوگوں کی تابعداری اختیار کر لی اور ان کو اپنا رب بنا لیا. اب مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم یہ کام مت کرنا, تم اس حرکت میں مبتلا مت ہونا, ورنہ تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے, تمہارے دل بھی سخت ہو جائیں گے. اور پھر یہی کام جو ان پر لعنت الہی کا سبب بنا, وہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ بھی درپیش آئے گا. بنو اسرائیل پر لعنت و پھٹکار کیوں ہوئی؟ اللہ کی آیتوں کو, وقت نبی کا احکامات کو پردے پشت ڈال دیا اور اس کی تحریف اور تبدیلی کی, اور اس کے بعد دنیا کا تھوڑا سا فائدہ, تھوڑی سی عزت, تھوڑی سی شان و شوکت کو خرید لیا, تو اللہ کی لعنت اور پھٹکار ان پر ہوئی. اگر مسلمان بھی یہی کام کریں تو یہی معاملہ, اللہ تعالیٰ کی سنت, اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں بدلتی, یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگا. قیامت تک یہ بھی لعنت اور پھٹکار کے پے در پہ ہوں گے, لعنت اور پھٹکار کے در پر کھڑے ہوں گے, اللہ کی لعنت پر ہوں گی. اگر یہ اللہ کی اور وقت کے رسول کی یعنی کہ اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اختیار نہ کریں اور لوگوں کی تابعداری کے پیچھے سر جھکا کر چلنے لگ جائے, چاہے صحیح ہو یا غلط ہو ہم مان لیں گے, تو ان پر بھی بنو اسرائیل کی طرح لعنت اور پھٹکار ضرور ہوگی. تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت میں مسلمانوں کو بھی تنبیہ کیا کہ دیکھو بنو اسرائیل کے دل جس طرح سخت ہو گئے, تمہارے دل بھی کہیں پتھر کی طرح یا اس سے زیادہ سخت نہ ہو جائے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ایک اور بات کرتا ہے, وہ ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور پتھروں میں بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں. یہ حبت یعنی گر جانا, اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں, لڑک کر گر جاتے ہیں. معلوم ہوا اس آیت سے, اس سے پہلے میں نے ایک بات بتلایا تھا, کثرت سوال سے بچنے کے لیے, جو کہ عذاب الہی کا باعث ہے, کثرت سوال سے بچنے کے لیے, اختلاف سے بچنے کے لیے ایک رول ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کا ظاہری معنی پر اکتفا کرے, یعنی جو معنی ظاہری نکلا پہلے اس کو مان لے, بھلے سمجھ میں آئے نہ آئے. اس قرآن مجید کی اس آیت کے ظاہری معنی کے اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پتھروں میں بھی ادراک اور سمجھ ہے, پتھروں میں بھی جن میں جان نہیں ہے, مٹیریل ہے, مٹیریل نان لیونگ تھنگس, بے جان ہے, مگر قرآن مجید کی اس آیت کے حساب سے ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ ان میں بھی ادراک اور سمجھ, سینس نام کی چیز ہے قرآن کی آیت کے حساب سے. تبھی تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گر جاتے ہیں. اللہ نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں بے شمار جگہ پر اللہ نے اپنی آیتیں, اپنی دلائل اللہ نے دیے ہیں. اس میں سے 2-3 آیتیں ہم دیکھتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 44, سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک تعالیٰ مخلوقات جو بے جان ہے ان کے اندر بھی حس ہونے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن, اور بیان کرتی ہے تسبیح جو کچھ آسمانوں میں ہے, 7 آسمانوں میں ہے, والارض اور زمین میں, یعنی 7 آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کی سب اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے. ومن فیہن, ان دونوں کے درمیان جو جگہ خالی ہے اس میں بھی جتنی مخلوقات ہے اللہ کے پیدا کردہ, چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو, سب کے اندر اس بات کی حس ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے, سب کے اندر یہ ادراک اور یہ سمجھ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرے.
یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی مخلوقات جو بے جان ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یعنی ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو اور اللہ کی پاکی، اللہ کی تعریف بیان نہ کرتی ہو. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ، مگر اے انسانوں تم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ نے کیا کہا؟ انسانوں تم ان کے سینس، ان کے ادراک کو، ان کے فہم کو، ان کی تسبیح کو، ان کے خشیت اللہ، اللہ کے ڈر اور خوف کو تم نہیں سمجھ سکتے. لا تفقہون تسبیحہم، ان کی تسبیح، ان کی حمد، ان کی تعریف جو اللہ کے لیے ہوتی ہے اس کو تم نہیں سمجھ سکتے. انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بردبار ہے، بڑا بخشنے والا ہے. سورہ بنی اسرائیل سورہ 17 پارہ نمبر 15 آیت نمبر 44 رکو نمبر 5 کی آیت ہے، جس سے معلوم ہوا کہ دوسری مخلوقات جو بے جان ہے ان میں بھی ادراک و سمجھ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ پتھر کے تعلق سے کہتا ہے. اسی طرح سورہ احزاب اگر ہم اٹھاتے ہیں، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک تعالیٰ اسی بات کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، بالکل آخری آیتوں میں سے ہے، آخری آیتوں میں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 پارہ نمبر 22 رکو نمبر 9 کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ وہ آیت ہے جو عام طور پر امام حضرات اپنی نمازوں میں بالخصوص مغرب میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس امانت کو یعنی قرآن مجید کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر. سوال اٹھتا ہے آسمان اور زمین اگر بے جان ہے تو ان کی طرف امانت پیش کرنے سے اور ان کے آگے پیشکش اور آفر رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ کچھ سمجھ سکتے ہیں تبھی تو ان کے آگے آفر اور پیشکش رکھا جا رہا ہے. وَإِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے آسمان اور زمین کے آگے اس قرآن مجید کو پیش کیا. والجبال، اور پہاڑوں پر بھی پیش کیا کہ لو ہمارے احکامات کو اٹھاؤ، ذرا اس کے بوجھ کو اٹھاؤ. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اس کو اٹھائے. اس کے اٹھانے سے آسمان اور زمین اور پہاڑ جو کہ بے جان ہے ہمارے ظاہری علم کے حساب سے، انہوں نے صاف انکار کر دیا اللہ کی امانت کو اٹھانے سے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے اس کے اٹھانے سے. معلوم ہوا آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں میں ڈرنے کی صفت بھی پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کے کلام سے، اللہ کے کلام کے بوجھ سے، وہ بھی صرف ان میں پائی جاتی ہے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، مگر انسان اس بوجھ کو اٹھا لیا. سب نے انکار کر دیا مگر انسان نے اللہ کی اس امانت کو، قرآن مجید کو اٹھانے کا اقرار کر لیا. بالکل عام طور پر انسان پر اشارہ ہے، اس لیے علل انسان یعنی جن سے انسان کی طرف، یعنی خاص انسان نہیں، عام طور پر انسان. اس لیے عام طور پر انسانوں میں جو بیماری پائی جاتی ہے اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، کہ بے شک انسان ظالم ہے اور جاہل بھی ہے. اس کو معلوم نہیں کہ کیا ذمہ داری اٹھانا اور کیا نہیں اٹھانا، علم بھی نہیں رکھتا، بس علم بھی نہیں ہے پورا کہ کسی بات کو سمجھ سکے. مگر آسمان اور زمین کے پاس معلوم ہے انسان سے زیادہ علم اور سمجھ ہے کہ انہیں سمجھنے کی بڑی ذمہ داری ہے. اس کا اٹھانے کا مطلب اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو پہنچانا ہے. مگر انسان جو کہ ظالم بھی ہے اس ذمہ داری ڈھٹائی کے ساتھ اٹھاتا اور ادا نہیں کرتا، ظالم ہے نا، اور جاہل بھی ہے، معلوم ہی نہیں کہ اس کی حقیقت، اس کی وقت، اس کی ویلیو کیا ہے. قرآن مجید اٹھا لیا ذمہ داری. سارے مسلمانوں کی کتاب صاحب قرآن مجید بڑی بہترین کتاب ہے صاحب، نورانی کتاب، چومنے چٹنے والی کتاب، اس سے بہتر کتاب ہے ہی نہیں. اب اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ زیرو. اٹھا تو لیا مگر ذمہ داری نہ پڑھ رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، نہ عمل کر رہا ہے، اور نہ ہی دوسروں تک پہنچا رہا ہے. ظلومن جہولا عام طور پر انسان کی صفت بیان کی گئی کہ اس نے ذمہ داری تو اٹھا لی قرآن مجید کی، مگر ابھی بھی آج بھی کہتے ہیں بہت سارے مسلمان، پوچھو آپ قرآن کس کا ہے تو بولتے مسلمانوں کا. بہت غلط جواب.
یہ کتاب تو سارے انسانوں کی چاہیے، مسلمانوں کی خاص جائیداد نہیں ہے. ہاں جو پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا، جس نے پڑھ لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا. اس لیے مسلمان کا دائرہ محیط نہیں ہے، یعنی باؤنڈری لائن نہیں ہے کہ 4 لوگ بولے تو مسلمان، جیسا دوسرے مذاہب میں ہے کہ اتنے لوگ آپس میں شادیاں کریں گے وہی ان کی باؤنڈری لائن. مسلمان کا ایسا نہیں ہے، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے. جس نے بھی حق بات کو قبول کیا اور اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، مسلم ہو گیا، وہ مسلمان. تو اس آیت سے بھی سورہ احزاب سورہ نمبر 33 پارہ نمبر 22 رکو نمبر 9 کی آیت نمبر 72 سے معلوم ہوا آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں میں بھی یہ سینس، یہ احساس موجود ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ پتھروں کے اندر کر رہا ہے. اسی طرح ایک اور آیت ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہیں. یہ آیت ہے سورہ فصلت، اس کا ایک اور نام ہے سورہ حامیم سجدہ، یعنی ہندوستانی کتابوں میں اس سورت کا نام حامیم سجدہ ہے، سورہ نمبر 41. اور سعودی کی اگر قرآن دیکھیں یا دوسرے دنیا کے تو وہاں میں فصلت لکھا ہوا ہے، سورہ فصلت یا سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41. اس کی آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ اسی سنس اور ادراک کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 پارہ نمبر 24 اس کی رکو نمبر 2 کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. 2-3 آیتیں ہیں، لفظی ترجمہ کرتا ہوں اور مختصر سی تشریح کرتا ہوں اور اصل مقصود کا آپ کے آگے رکھتا ہوں. رکو نمبر 2 جیسے شروعات ہوتا ہے یعنی کہ آیت نمبر 9، اس میں اللہ کہتا ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو أئنكم لتكفرون، کیا تم لوگ انکار کرتے ہو اس ذات کا بالذی خلق الارض فی یومین، کہ جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، کیا اس ذات کا تم انکار کرتے ہو؟ وتجعلون له اندادا، اور نہ صرف انکار کرتے ہو بلکہ مانتے ہو تو شرک کے ساتھ مانتے ہو، اس کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہو. اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو شرک کرتا ہے گویا کہ وہ انکار ہی کرتا ہے اللہ کا. تبھی تو اللہ تعالیٰ لتکفرون کا لفظ استعمال کیا، کیا تم انکار کرتے ہو اللہ کا. وتجعلون اندادا، وتجعلون له اندادا، اور اس کے ساتھ شریکی مقرر کرتے ہو. معلوم ہے شرک کرنا گویا کہ اللہ کا انکار ہی، ڈائریکٹلی نہ سے انڈائریکٹلی. پھر آگے اللہ کہتا ہے اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا. ذالک رب العالمین، یہ ہے تمہارا رب. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في 4 ايام، اور پھر اللہ نے اس زمین پر پہاڑوں کو رکھا، اور اس زمین کے اوپر پہاڑوں کا اللہ نے رکھا، اس میں برکت رکھی اور اس میں اندازے اللہ نے اس کے اندر کی مخلوقات کے لیے اندازے مقرر کیے، ان کے لیے کھانے پینے کا سارا انتظام بھی اللہ نے کیا. فی 4 ایام، 4 دن میں. السائلین، سوال کرنے والے کے لیے ان آیتوں میں جواب ہے. یہ آیت کو اگر مجھے کہا جائے تو 1 گھنٹہ درس دیجئے، 1 گھنٹہ ناکافی ہوگا صرف ایک آیت پر، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جو دنیا کے غیر مسلمین بالخصوص یہودی اور عیسائی اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ بائبل میں متضاد باتیں ہیں، آپس میں ٹکرانے والی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارے قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے. کیا کہتے ہیں؟ تمہاری قرآن مجید میں بھی ٹکرانے والی باتیں موجود ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. آیت یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ عام طور پر ہر ایک مسلمان معلوم ہے کہ 6 دن میں اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں پہاڑ اور کھانا پینا یہ سب 4 دن میں پیدا کیا. کتنے ہوئی؟ 6. اور آگے اللہ کہتا ہے تم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا، وہی دخان، اور وہ دھواں تھا. یہ سائنٹیفک آیت ہے، اس کے اوپر آدھا گھنٹہ بیان کر دو تو آدھا گھنٹہ بیان کیا جا سکتا ہے. آسمان کو اللہ نے دھواں کا، گویا کہ بگ بینگ تھیوری کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کیا کہ دیکھو آسمان زمین بننے سے پہلے سب کچھ دھواں تھا، اچانک ایک سپلٹ ہوا، ایک بم بلاسٹ ہوا اور سورج، زمین، مریخ، مشتری، مارس یہ سب بن گئے. وہی دخان، اور وہ دھواں تھا. فقال لها وللارض، اللہ نے آسمان سے اور زمین سے کہا ائتیا طوعا او کرہا، آؤ جو حکم میں دے رہا ہوں اس کو مانو،
چاہے خوشی سے یا ناخوشی سے. کس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے؟ آسمانوں سے اور زمین سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. قالتا دونوں نے کہا, آسمان نے بھی اور زمین نے بھی کیا کہا؟ اتینا طائعین, ہم اے اللہ تیری تابع داری میں آتے خوشی سے. فقضاہن سبع سماوات فی یومین, پھر اللہ نے بانٹ دیے, فیصلہ کر دیے آسمان میں 7 آسمان فی یومین, 2 دن میں. کتنے دن ہو گئے؟ 6 اور 2 8 دن. وہ اوحا فی کل سماء امرہا, اور ہر ایک آسمان میں اس کا حکم اللہ نے وہی کر دیا. وزینا السماء الدنیا بمصابیح, اور ہم نے آسمان کو, آخری والی دنیا کے آسمان کو ہم نے ستاروں کے ذریعے سے خوبصورتی بخشی. وحفظا, اور اس کو محفوظ بھی کر دیا جنوں اور شیطانوں کے ذریعے سے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, اور یہ اللہ کا جو زبردست علم والا اندازہ ہے. آیت نمبر 13 ہے نا. اس آیت سے ایک بات کیا معلوم ہے؟ آسمان اور زمین میں حس اور ادراک ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے حکم پر یہ کہا کہ ہم خوشی سے اللہ ہم تیری تابعداری کریں گے. اب آئیے اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کرتا جاؤں کہ قرآن مجھے ایک جگہ کہتا ہے کہ 6 دن میں, اور یہاں کہتا ہے کہ 8 دن میں. کیا مطلب ہے؟ آیت کو اگر بغور پڑھے جو غیر مسلمین ہے, مسلمانوں کو دین اسلام سے متنفر کرانے کے لیے آیت کو صحیح تو وہ بیان نہیں کرتے, اور کہتے جا کر دیکھ لو, صرف آیت کا حوالہ دیتے اور کہتے وہاں پر 6 دن یہاں پر 8 دن. اگر آیت کو پڑھے تو معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اللہ نے زمین کو 2 دن پیدا کیا. وہ جعل فیہا رواسے من فوقہا, اور ہم نے اس کے اوپر پہاڑوں کو کھڑا کیا. وہ باروں کے فیہا, اور اس کے اندر برکت بھی رکھی. وہ قدر فیہا اقواتہا, اور اس کے اندر کھانے پینے اور ساری ضرورت کی چیزوں کو ہم نے رکھا. فی اربعۃ ایام, یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا. سمجھے؟ زمین کو 2 دن پیدا کیا, اور اس کے اندر پہاڑ رکھے, برکتیں رکھی انسان کی, اور یہاں کے اندر کی مخلوقات کی ساری ضرورت کی چیزیں ہم نے رکھی. یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا. وہ 2 دن اور یہ 2 دن, کتنے دن ہو گئے؟ صرف 4 دن ہوئے. اور 2 دن میں آسمانوں کو اللہ نے بنایا. کتنے دن ہوئے؟ صرف 6 دن میں ہی بنائے. کوئی قرآن کی آیت دوسری قرآن کی آیت سے قسم خدا کی نہیں ٹکراتی, مگر مغالطہ دینے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے, اسلام سے متنفر کرنے کے لیے صرف حوالہ دیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو ٹکرانے. ایسی اگر آپ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈے تو 12 مثالیں یہودیوں اور عیسائیوں نے دی ہے کہ قرآن سے ٹکراتا ہے. 12 سے زیادہ مثالیں, اور کہتے ہیں فار مور کانٹیکٹ اس, یعنی اور زیادہ چاہیے ہم سے رابطہ قائم کرو, اور مسلمان یعنی اسلام دھرم کو چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ عیسائی یا یہودی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کی ساری گمراہی سے اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھیں, اس کی کتاب پر عمل کریں, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اختیار کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.